بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پھر سے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے جو ایک نمازی عورت اور گناہ گار آدمی کے اوپر بنی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بعد میں نمازی بن جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں پورا قصہ اس ویڈیو میں۔ اوہو، لگتا ہے آج پھر وہ بکری کا بچہ آ گیا ہے۔ لگتا ہے وہ بھوکا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا دقت ہے، اس کو چل کے پتہ کھلاتے ہیں۔ شہزادی کھڑکی سے بکری کے بچے کو دیکھتی ہے اسے کیا دقت ہے، وہ کیوں چلا رہا ہے۔ بکری کے بچے کے پیر میں چوٹ لگی ہوتی ہے، وہ لنگڑا ہو جاتا ہے۔ روز راجکماری کے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلاتا ہے تو راجکماری اس کو پتے توڑ کے کھلاتی ہے۔ اوہو، آج تو تم بہت بھوکے لگ رہے ہو، لگتا ہے تم نے بہت دن سے کچھ نہیں کھایا۔ عالم شراب کی بوتل لے کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور راجکماری کے پاس جاتا ہے۔ آج مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی ہے، آج میں اپنے بچے سے ملنے جاؤں گا۔ عالم شراب کی بوتل لے کے اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج میں اپنے بچے سے مل لوں۔ عالم کو جب شراب کی لت لگ جاتی ہے تو راجکماری اپنے بچے کو لے کے اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ راجکماری سوچتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم کو شراب پیتا ہوا دیکھ کے میرے بچے پہ بھی برا اثر پڑ جائے۔ راجکماری بکری کے پاس کھڑی ہو کے بکری کو کھلا رہی ہوتی ہے، اتنے میں عالم اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے سے ملنے آیا ہوں، مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ راجکماری کہتی ہے جب تک تم شراب نہیں چھوڑو گے نہ میں تم سے ملوں گی نہ میرا بچہ تم سے ملے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ عالم کہتا ہے ایک بار مجھے میرے بچے سے ملنے دو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عالم کہتا ہے مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ راجکماری کہتی ہے ٹھیک ہے، میں کھانا کے لیے تمہیں منع نہیں کر سکتی، چلو کھانا کھاؤ۔ راجکماری کہتی ہے تم شراب پینا کب بند کرو گے؟ میں بس اسی وجہ سے تم سے دور ہوں کیونکہ تم شراب پیتے ہو، شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں؟ عالم کہتا ہے تم نماز پڑھنا کب بند کرو گی؟ تم دن بھر نماز پڑھتی رہتی ہو، میرے طرف دھیان نہیں دیتی ہو، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ راجکماری کہتی ہے میں نے تمہاری غریبی دیکھ کے تم سے شادی نہیں کری تھی، بس تمہارے اندر ایک اچھا انسان نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انی ظلمت
نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ فاطمہ. اللہ. وعلیکم السلام فاطمہ. اللہ. نماز پڑھنے والوں پہ ہمیشہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور کچھ فرشتے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت ان کے اوپر برستی ہے اور ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دکھانی ہوتی ہے تو تھوڑا برا کر کے اچھا ہو جاتا ہے. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے. اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے. شیطان سانپ سے کہتا ہے جاؤ اس بچے کو کاٹ لو. تمہیں یاد ہے آدم کی وجہ سے ہم لوگ کو جنت سے نکالا گیا تھا اور تمہارے پیر چھین لیے گئے تھے. جاؤ اس بچے کو کاٹو اور اس سے بدلہ لو. چھوٹے بچوں کو ہمیشہ فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور انہیں شیطان بھی دکھائی دیتے ہیں. شیطان کو بچے دیکھ کے رونے لگتے ہیں اور فرشتوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. شیطان سانپ سے کہتا ہے آدم کی وجہ سے ہم لوگ کو جنت سے نکالا گیا تھا. چاہے آدم سے بدلہ لو چاہے اس کی اولاد سے لو, بدلہ تو پورا ہو جائے گا. شیطان کے بہکاوے میں آ کے سانپ تیزی سے بچی کے کمرے کی طرف چل دیتا ہے. راجکماری نماز پڑھ رہی تھی اور اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے. دوستو کیا آپ کو پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ ہمیشہ اس چکر میں رہتا ہے کہ انسانوں سے کیسے بدلہ لیا جائے. سانپ دیکھتا ہے ضیا اپنے کمرے میں اکیلے ہوتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے. سانپ کہتا ہے موقع اچھا ہے, اس کو کاٹ کے یہاں سے ابھی میں چلا جاتا ہوں. سانپ ضیا کو سوتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے کاٹنے لگتا ہے. بچی کی رونے کی آواز عالم کے کانوں میں چلی جاتی ہے اور عالم ضیا کے کمرے کی طرف جاتا ہے. دیکھتا ہے وہاں پہ بہت ہی زہریلا سانپ ہوتا ہے اور وہ نکل کے فوراً بھاگ جاتا ہے. عالم اسے مار بھی نہیں پاتا. عالم کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی ضیا آنکھیں بند کر لیتی ہے اور لگتا ہے کہ اس کی سانسیں رک گئی ہوں اور عالم بہت غصے میں آ جاتا ہے. کہتا ہے یہ عورت ہمیشہ نماز پڑھتی رہتی ہے, بچے کا خیال نہیں کرتی. ابھی میں جا کے اسے بتاتا ہوں. فاطمہ کے پاس جاتا ہے. فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے. عالم بہت غصے میں ہوتا ہے. کہتا ہے دیکھو تمہاری نماز اور تمہارے قرآن نے بچے کی جان لے لی. تم یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی, وہاں پہ ایک زہریلا سانپ آ کے ضیا کو کاٹ لیا ہے. اب بتاؤ کیسے تمہاری نماز میرے بچے کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا تمہاری قرآن میرے بچے کو واپس لا سکتی ہے؟ فاطمہ یہ بات سن کے رونے لگتی ہے اور ڈرائیور سے کہتی ہے ڈرائیور صاحب جلدی چلیے, میرے بچے کا بدن پورا نیلا پڑ گیا ہے, مجھے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنا ہے. ڈرائیور کہتا ہے میڈم صاحب آپ گھبرائیے نہیں, ضیا اچھی ہو جائے گی, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ تو اللہ کی عبادت کر رہی تھی, اللہ کے بھروسے چھوڑ دیجیے. باتوں ہی باتوں میں ہاسپٹل آ جاتا ہے اور فاطمہ ہاسپٹل کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے. کہتی ہے ہمیں جلدی سے اتر کے ہاسپٹل کے اندر جانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھ لیجیے, میرے بچے کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میڈم گھبرائیے مت, آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب تب بچے کو دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا پورا بدن نیلا پڑ گیا ہے اور بچے کی سانسیں بھی نہیں چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب سمجھ جاتے ہیں زہر پورے بدن میں پھیل گیا ہے اور یہ بچہ مر چکا ہے. اب میں جا کے میڈم کو کیا بتاؤں؟ فرشتہ شیطان سے کہتا ہے تم نے سانپ کو بہکا کے اس بچے کو کٹوا دیا ہے, دیکھنا تمہاری یہ غلطی اس کے باپ کو سدھار دے گی. اس کا باپ توبہ کر کے پکا اور سچا مسلمان بن جائے گا. شیطان کہتا ہے نہیں نہیں, وہ اور غصے میں آ جائے گا اور اپنی نمازی بیوی کو مارے گا. فاطمہ اور عالم دونوں اپنے بچے کے بارے میں سوچ سوچ کے بہت روتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو بچا لے. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. کہتے ہیں فاطمہ اور عالم سنیے, آپ کی ضیا اب اس دنیا میں نہیں رہی
اور ہم نے بہت کوشش کری پر ڈاکٹر کی باتیں سن کے فاطمہ رونے لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہی تھی، تو نے میرے بچے کو سانپ سے کیسے کٹوا دیا، اب تو ہی میرے بچے کو بچا۔ شیطان عالم کے کانوں کے پاس کھڑے ہو کے اسے بہکاتا ہے، کہتا ہے تمہاری بچی صرف تمہاری بیوی کی لاپرواہی سے مری ہے، اگر وہ اتنی دیر تک نماز نہ پڑھتی تو تمہاری ضیا اب زندہ ہوتی۔ ایک بزرگ آدمی عالم کو ہاسپٹل میں ملتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دکھی مت ہو، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے، جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ کوئی کرشمہ دکھا دے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، یا وہاب اللہ عطا کرنے والا ہے، یا لطیف اللہ لطف اور مزہ دینے والا ہے۔ وہ شرابی آدمی کے دماغ میں بزرگ آدمی کی بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی تو میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ وہ شرابی سب کو دعا مانگتا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تو اس مسجد میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں بھی انہی کی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، اور وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں بے شک گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، پر میری بیٹی تو معصوم ہے، چھوٹی ہے، تیری پیاری ہے، تیری دلاری ہے، یا اللہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ شرابی آدمی کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس بچی کی جان بچاؤ جس بچی کو سانپ نے کاٹا تھا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور وہ ایک ننھی سی چڑیا کا روپ لے لیتا ہے اور وہ چڑیا بن کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ آج مجھے اس بچے کی جان بچانی ہے جس کے بابا جان نے اللہ سے توبہ کی ہے۔ جب کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو ہم فرشتے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اب مجھے ہاسپٹل سے واپس جانا ہوگا ورنہ سب لوگ مجھے دیکھ لیں گے۔ ضیا ننھی چڑیا کا پیچھا کرتے کرتے اپنی ماں کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں نیچے منہ کر کے روتی ہے، تب وہ دیکھتی ہے کہ ضیا ہے تو اپنے گودی میں ضیا کو اٹھا لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کہتی ہے یا اللہ مجھے بھروسہ تھا، مجھے اپنی نماز پہ بھی بھروسہ تھا، اپنے قرآن پہ بھی بھروسہ تھا کہ تو میرے بچے کو ضرور آسمانی فرشتہ مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے اے گناہ گار انسان، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اور تیری توبہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ عرش اعظم بھی ہلنے لگا۔ اے آدم کے بیٹے تو جا، اللہ نے تیری بیٹی کی زندگی بخش دی اور تیرے گناہ بھی معاف کر۔ عالم اور فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عالم اپنی بیوی سے پیار کرنے لگتا ہے، کہتا ہے تم صحیح کہتی تھی، نماز اور قرآن میں بہت طاقت ہوتی ہے، اب مجھے اللہ پہ بھروسہ ہو گیا ہے، اب میں نماز ہمیشہ پڑھوں گا اور شراب بھی نہیں پیوں گا۔ کیا ہوا شیطان صاحب، آپ تو عالم کو پکا شرابی بنانے چلے تھے، اللہ نے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور وہ ایک اچھا اور نیک انسان بن گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی تو ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ شیطان کہتا ہے میرا ایک کسٹمر کم ہو گیا ہے، اب میں دوسرا کسٹمر پکڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون میرے بہکاوے میں آتا ہے۔ دوستو آپ کو اگر میرا چینل پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا، نیچے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔